اور پھر پوجا غیروں کی کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ شکر غیر اللہ کا ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ اللہ، وہ مالک الملک، وہ عالم الغیب، وہ رب جو اپنے بندوں کی شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت اگر بندہ اس پہ غور کرے تو یہ بندے کے لیے بہت ہی عظیم اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے۔ اس پہ بندوں کو خوش ہونا چاہیے، بندے کو راضی ہو جانا چاہیے۔ اس پر انسان اگر انسان ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ بندہ زمین پہ چلتا پھرتا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا عبد ہے، اللہ کا غلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألک عبادی، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں۔ کیا سوال ہے؟ اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ نظر نہیں آتا، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، اللہ کی حدود کیا ہے، اللہ کہاں پہ رہتا ہے، اللہ تک ہماری بات کیا بغیر وسیلے کے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تک جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے؟ اللہ تک جانے کے لیے کوئی ایسا رسہ مضبوط باندھا جائے آسمانوں پر جس سے ہم لپک کر اوپر چڑھ جائیں؟ یا اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب، جب میرے بارے میں آپ سے میرے بندے عبادی، اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، ان کو بتا دو میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ مجھ تک آنے کے لیے کسی وسیلے کی، کسی ذریعے کی، کسی سیڑھی کی، کسی رسے کی، کسی فرد کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جس حال میں بھی ہو، جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بیمار، تم اس کی بیمار کرسی کے لیے جاتے ہو تو اس سے کہو میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ جب تم مریض کی بیمار کرسی کے لیے جاؤ اس سے دعا کرواؤ اپنے لیے۔ کیوں؟ فرمایا مریض جب بیماری کی حالت میں ہوتا ہے وہ بہت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے قریب ہوتے ہیں، اللہ اس کی دعا بہت جلدی سنتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں انی قریب، اور دوسری جگہ میں فرمایا انا اقرب الیہ من حبل الورید۔ وہ بندہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی ہو، اللہ نے جس کو بنایا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کے اندر روح اللہ نے پھونکی ہے، اللہ اس کے قریب ہے۔ وہ چاہے اللہ کو رب مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کا انکار کرے یا اللہ کا اقرار کرے، اللہ کو رب تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ جب بھی دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر اللہ کو پکارتا ہے، وہ جیب و دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی جو مسلمان ہے وہ پکارے گا تو جواب دوں گا، جو میرا ولی ہے وہ پکارے گا تو میں اس کی پکار کو سنوں گا، اس پر میں اس کی پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں عبادی، کوئی بھی میرا بندہ، اینی ون،
کوئی بھی بندہ جب مجھے پکارتا ہے وہ جی وہ دعوت الداعی، وہ جس حال میں بھی ہو، وہ کسی ملک میں ہو، رات کا اندھیرا ہو، دن کی روشنی ہو، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جب مجھے پکارتا ہے اجیب و دعوت الداعی، میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، میں اس کے بالکل قریب ہوں، انا اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب بتاؤ، اللہ کہتے ہیں میں شاہ رب سے قریب ہوں، بندہ کتنا قبلہ ہے، یہ کتنا بے وقوف ہے، یہ سیڑھیاں ڈھونڈتا ہے اپنی شاہ رب پر پہنچنے کے۔ وہ رب عظیم، وہ رب کہتا ہے میں تیری شاہ رب سے قریب ہوں، اپنے دل کے اندر میرا گھر بنا، اپنے دل کے اندر میرا ذکر رکھ، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کہتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پہ ایک ہوتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے اس کے ساتھ دوسرا خدا ہے، جہاں پہ یہ دو تم دو ہو، قرآن پاک کے اندر بھی ہے، اللہ کہتے ہیں جہاں تم دو ہو تیسرا میں ہوں، جہاں تم تین ہو چوتھا میں ہوں۔ پھر بندہ کہے نہیں رب بہت دور ہے، لوگوں کو دھوکہ دے، لوگوں کو بے وقوف بنائے، اللہ کے بندے ان پڑھ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یہی سمجھیں گے رب تو بہت دور ہے، اس تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے۔ کیا علماء کو، مولویوں کو یہ آیات نظر نہیں آتی؟ کیا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کبھی صحابہ سے کہا کہ تم انبیاء کے ذریعے سے ان کا واسطہ دے کر اپنے میں سے جو بزرگ ہیں ان کو واسطہ بناؤ، جب فوت ہو جائے ان کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارو گے؟ اور یہ تو مکے کے کافروں کا عقیدہ تھا، یہ تو مکے کے مشرکین کا عقیدہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں جب ان سے تم پوچھتے ہو یہ جو بت تم نے اولیاء کے، پیغمبروں کے صدیقین و شہداء کے بت جو تم نے بنا رکھے ہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے تم بڑے بڑے نذرانے لا کے رکھتے ہو، ان کے قدموں میں جھکتے ہو، ان کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتے ہو، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا، جواب کیا دیا؟ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم ان کو اس لیے نہیں پکارتے کہ یہ رب ہے، رب نہیں مانتے ان کو، انہوں نے کہیں نہیں کہا یہ ہمارے رب ہیں، انہوں نے کہا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یقربون الی اللہ، ہم ان کے سامنے جب اپنی فریاد رکھتے ہیں، ان سے ہم مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہے۔ یقربون الی اللہ زلفیٰ، یہ ہماری پکار کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہمارے پاس لے کے آئے، جو قرآن ہمارے پاس لے کے آئے، ھذا صراطی مستقیما، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی میرا سیدھا رستہ ہے، اللہ بھی کہتے ہیں ھذا صراط مستقیم۔ مومنوں، مسلمانوں یاد رکھو یہ قرآن مجید، یہ فرقان حمید کیوں دیا تم کو؟ لیتدبروا، تاکہ تم اس پہ غور و فکر کرو۔ یہ پڑچھتیوں پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، یہ عدالتوں میں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے لیے قرآن اللہ کی قسم نہیں آیا، یہ قرآن اس لیے آیا ہے لیتدبروا لیتفقہوا، اس کو تم سمجھو، اس پر غور و فکر کرو، ہر بندہ اس پر غور کرے، اس کے ترجمے کو پڑھے، تاکہ اسے پتہ چل جائے میرا رب میری شاہ رگ سے قریب ہے۔ میں جب بھی اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے میں مصیبت میں ہوں گا، دکھ میں ہوں گا، میرا رب میری پکار کو سنتا ہے۔ وسیلے کے 3 ذریعے ہیں، 3 جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وسیلہ ثابت ہے، کس چیز کا وسیلہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے، بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا واقعہ بیان کیا جو ایک غار میں پھنس گئے تھے۔ ہم نے یہ اسکول کی کتابوں میں بھی واقعہ پڑھا ہے۔ سفر کے دوران بارش آئی، طوفان آیا، اندھیری آئی، ایک غار میں چھپ گئے، اوپر ایک پتھر آ کے ٹک گیا، تینوں نے مل کر زور لگایا، وہ پتھر نہ ہلا۔
جب بندہ دکھ میں مصیبت میں ہوتا ہے نا پھر اپنے رب کو بڑی گہرائی سے پکارتا ہے، یاد کرتا ہے۔ جب پتھر نہ ہلا، یقین ہو گیا اب یہیں پہ مر جائیں گے، ہمیں کوئی نہ کسی تک ہماری آواز پہنچے گی، نہ کوئی آئے گا، نہ ہمیں یہاں سے نکالے گا، کہتے اب اپنا کوئی نہ کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کرو۔ نیک عمل، کوئی ایسا عمل کیا ہو کسی کو اس کی مصیبت میں اس کی مصیبت سے نکالا ہو، کسی مسلمان پر، مومن پر، دکھی پر، مصیبت زدہ پر ایسا احسان کیا ہو جس کو احسان نہ سمجھا ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہو، ماں باپ کی اطاعت کی ہو، فرما برداری کی ہو، اللہ کے نفلی روزے رکھے ہوں، نفلی نمازیں پڑھی ہوں، زکوٰۃ ادا کی ہو، صدقہ و خیرات کیا ہو، ان تینوں نے یہی کیا، اپنا ایک ایک نیک عمل اللہ کے سامنے بیان کیا۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کی تھی اپنے وہ واقعہ بیان کیا، اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کیا تھا۔ کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی ولی کو نہیں پکارا، میرے بھائی ذہن میں رکھنا۔ موحد تھے، وہ توحید والے تھے، وہ اللہ کے ماننے والے تھے، وہ کسی نبی کے پیغمبر کے پیروکار تھے اپنے وقت میں، وہ مسلم تھے، مسلم۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہوئے بھی مسلم نہیں ہیں، ہم مطیع نہیں ہیں، ہم فرما بردار نہیں ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کا قرآن گھروں میں رکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ یہ اللہ کی میرے بھائیوں ہم سے کلام ہے، یہ اللہ کی ہمارے ساتھ بات چیت ہے، یہ اللہ کا ہمارے ساتھ مکالمہ ہے، اس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے کیا کہتا ہے۔ انہوں نے اپنا عمل پیش کر کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اگر تیرے ہاں میرا یہ عمل مقبول ہے تو سمجھتا ہے اللہ میرا یہ عمل اچھا ہے، میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا، ماں باپ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، بچوں کو بھوکا سلایا، ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا، اللہ کے ہاں یہ عمل بڑا محبوب ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں اپنے بعد اللہ نے درجہ دیا، ماں باپ کو دیا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ یہ نہیں اللہ نے کہا ان کا حق ادا کرو، حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ احسان وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ہم کسی کو روٹی کھلا کے کہتے ہیں میں نے اس پہ احسان کیا، اب یہ میرے سامنے آنکھ اٹھا کے نہ چلے، جہاں میں اس کو بلاؤں یہ بھاگتا دوڑتا چلا ہے۔ یہ وہ نیکی ہے احسان جو بندہ کرے کر کے بھول جائے، ذہن میں نہ رکھے میں نے یہ کسی پہ کیا ہے۔ والدین وبالوالدین احسانا، پھر ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان کے سامنے آہستہ آواز سے بات کرنی ہے، اونچی نہیں بولنا۔ وہ جو بات کریں ولا تنہرہما، ان کی بات کو رد نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے کہ تو کون ہے، تو کیا کہتا ہے، جو میں کہتا ہوں میرا سن، یہ ہے تنہرہما۔ اللہ کہتے ہیں ولا تنہرہما، ان کی بات کو قطع نہیں کرنا، ان کی بات کو ٹوکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بات کرنی ہو نرمی سے بات کرنی ہے، آہستہ سے، باپ کو ماں کو ناگوار نہ گزر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ ہے وسیلہ۔ اور میرے بھائیو باپ وسیلہ ہے، جب تک زندہ ہے اس کی خدمت کر، وہ تیری جنت کا ذریعہ ہے۔ ماں زندہ ہے اس کی خدمت کر، اس کی بات کو مان، اس کی اطاعت کر، اس کے سامنے اوف نہ کہہ، واری جاؤں قربان جاؤں، ماں میں تجھ پہ واری جاؤں، ماں میں تجھ پہ قربان جاؤں، وہ وسیلہ ہے تیرے جنت میں جانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو اس کو کھلا رکھ، چاہے تو بند کر لے۔ جو نافرمان ہے بیٹا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، اس نے جنت کا دروازہ بند کر لیا، چاہے وہ حج کر لے، چاہے وہ زکاتیں دے لے، چاہے وہ نمازیں پڑھ لے، سارا روزے رکھتا رہے، اگر باپ ناراضگی کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کے لیے جنت کا دروازہ اس نے خود بند کر لیا۔ میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ غور کریں، وہ توبہ کریں، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں،
ان کے پاؤں دبائیں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ماں باپ کو راضی رکھیں۔ اگر اپنا حج قبول کروانا ہے، اپنی نماز قبول کروانی ہے، اپنی زکوٰۃ قبول کروانی ہے، چاہتے ہو ہمارے روزے اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں، ماں باپ کو راضی رکھنا ہے۔ صرف ایک معاملے میں ماں باپ کی اطاعت سے اللہ نے بری الذمہ قرار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر تمہیں یہ کہیں اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ نے اجازت نہیں دی شرک نہیں کرنا۔ ماں باپ کافر ہوں، ماں باپ مشرک ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہی حکم ہے ان کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھلائی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اپنے دین کو قائم رکھتے ہوئے، اللہ کی عبادت پہ رہتے ہوئے ان کی بھی خدمت کرنی ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات ہو رہی تھی وسیلے کی، 3 وسیلے۔ ایک تو یہ ہو گیا اپنے نیک عمل کا پیش کرنا، دوسرا بندہ بیمار کے پاس جاتا ہے، کسی نیک بندے کے پاس جاتا ہے، کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جمعے کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آتا ہے، آپ منبر پہ تشریف فرما ہیں، خطبہ بیان فرما رہے ہیں، وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، منبر پہ ہیں، کھڑے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، زمین خشک ہو گئی، گھاس خشک ہو گئی، سوکھ گئی، جانوروں کے کھانے کے لیے چارہ تک نہیں ہے، گرمی شدید ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ بارش برسائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اللہ سے بارش کی دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم مسجد میں آئے تھے، دھوپ تھی شدید ترین، جب مسجد سے نکلے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، بارش شروع ہو گئی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ آئندہ جمعہ آیا، آئندہ جمعہ پھر ایک شخص آیا، اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، رستے بند ہو گئے، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، مسجد تک آنا مشکل ہو گیا، ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ رحمت کو روک دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ کھڑے ہوئے خطبے کے دوران اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ان بادلوں کو پہاڑوں پہ لے جا، اللہ اس کو ریگستانوں پہ لے جا، اللہم لا علینا ولا اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ ارد گرد لے جا، اللہ ہماری ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، اللہ نے بارش روک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، وفات پا گئے، اپنے اللہ سے جا ملے، مالک حقیقی سے مل گئے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی کہتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، خشک سالی، لوگ آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب، جن کی رائے کے موافق اللہ کا قرآن آتا رہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اللہ وحی بھیجتے رہے، وہ عمر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر تو جس رستے میں جاتا ہے وہ رستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، تیرے رستے میں شیطان بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیجئے، عمر بن خطاب کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ہمارے پاس تھے، ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس زندہ ہیں، ان کو بلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا عباس تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہو، آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، تمہارا ان سے زیادہ قریب کا رشتہ ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی جگہ پہ سمجھتے تھے، آپ کا اکرام کیا کرتے تھے، آپ کا احترام کیا کرتے تھے، اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ یہ ہے میرے بھائیوں وسیلہ، اس کو شخصی وسیلہ نہیں کہا ہے۔ عمر بن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چلیں، یا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اللہ سے کہیں اللہ تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بارش دے دے۔
یہ ہمیں علم، ہمیں تعلیم دی گئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ ہاں کسی بھی نیک بندے سے دعا کروانا یہ قار ثواب ہے، یہ ہے وسیلہ۔ کسی بیمار کے پاس جائے، اسے کہے میرے لیے دعا کرو۔ مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے کہہ دیں یار مجھے بڑی تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، مجھ پہ تنگ دستی ہے، مجھ پہ قرض چڑھ گیا ہے، میں مصیبت میں ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ یا اللہ سے دعا کیجئے اللہ میرے دل کو موم کر دے، میرے دل کو نرم کر دے، میں توحید پہ آ جاؤں، مجھے اللہ کے دین کی سمجھ لگ جائے، میں صراط مستقیم پہ چلنے والا بن جاؤں، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت ہو جائے۔ میرے بھائی یہ دعا جائز ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ فہو ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ لے گی، وہ موت تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم لوہے کا برج بنا کے اس کے اندر چھپ جاؤ، وہاں بھی یہ موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، یہ تمہاری روح لینی ہی لینی ہے، جس رب نے دی ہے روح نے پلٹ کے جانا ہی جانا ہے۔ بندہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے نا، مومن کی موت کا وقت، آسمانوں سے فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، یہ جنت کے فرشتے آتے ہیں، صحیح حدیث ہے، جنت والے فرشتے، جنت والے لباس، بڑی خوشبوئیں لگائے ہوئے، اور جنت سے اس کے لیے کفن بڑا خوشبودار بڑا اعلیٰ قیمتی کفن لے کے آتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں، اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کر یہ بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ روح نکالنے والا فرشتہ اس کے قریب آتا ہے، اس کے کان کے اندر ایسا سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ روح، اے ایمان والی روح، اے اطمینان والی روح جس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، اللہ کی تابعداری کی ہے، زندگی کے اندر توحید کو اپنایا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، الہ اللہ کو ماننا ہے، رب اللہ کو ماننا ہے، خالق اللہ کو ماننا ہے، رازق اللہ کو ماننا ہے، شفا دینے والا اللہ کو تسلیم کیا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، اپنے رب کی طرف خوشی ہوئی سے آ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، اس کو پھر وہ خوشبودار کفن کے اندر اس بڑے ہی ململ والے بڑے ہی نرم کپڑے کے اندر لپیٹتے ہیں، ایک فرشتہ پکڑتا ہے، اس سے دوسرا پکڑتا ہے، اس سے تیسرا پکڑتا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ اکبر، حتیٰ کہ پہلا آسمان آتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، چھٹا، ساتواں، اللہ کہتے ہیں اس روح کو علیین میں لوٹا دو۔ علیین میں، علیین کیا ہے؟ وہ اللہ کے باغات ہیں، اللہ کی جنتیں ہیں، عالم برزخ میں جہاں پہ روحیں رہتی ہیں، عالم برزخ میں۔ اللہ اکبر، یہ عالم برزخ ہے جو ہماری موت سے لے کر قیامت تک کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ 1000 سال پہ محیط ہو، یہ 1,00,000 سال پہ محیط ہو، میرے بھائیو یہ عالم برزخ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو علیین میں لے جاؤ، اس روح کو علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، وہ خوش و خرم وہاں پہ پھرتی ہے، وہ اللہ کے باغوں کی سیر کرتی ہے، اللہ کے میوہ جات کھاتی ہے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی طرف منہ بھی نہیں کرتی، اس دنیا سے جھنجھٹوں سے اس کی جان چھوٹ گئی، یہاں کی غلاظتوں سے، یہاں کی گندی رفاقتوں سے، یہاں کی آلائشوں سے وہ بچ گیا۔ اب وہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں علیین میں اس کی روح ہے۔ دوسرا بندہ گنہگار ہے،
یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، فاسق و فاجر ہے، بے نمازی ہے، یہ روزہ یہ نہیں رکھتا، نماز یہ نہیں پڑھتا، زکوٰۃ یہ نہیں دیتا، صدقہ یہ نہیں دیتا، یہ بد اخلاق ہے، زبان اس کی اچھی نہیں ہے۔ اس کی جب موت کا وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، آسمان سے فرشتے آتے ہیں جماعتوں کی صورت میں، وہ جہنمی لبادہ لے کے آتے ہیں، بڑا ہی بدبودار گندا، آ کے اس کے طرف اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ پھر فرشتہ روح نکالنے والا اس کے قریب آتا ہے، وہ کہتا ہے اے خبیث روح نکل اپنے رب کی طرف، تجھے بلاوا آ گیا ہے۔ وہ روح چھپتی پھرتی ہے جسم کے اندر، ایک ایک جوڑ کے اندر بھاگتی ہے چھپنے کے لیے، وہ رستہ ڈھونڈتی ہے، اس کو کہیں رستہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کا حکم آ چکا ہے، فرشتے اس کو کھینچتے ہیں پکڑ کے جسم کے اندر سے، وہ ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے ایک جھاڑی جو کانٹے دار ہے، اس کے اندر ململ کا کپڑا اس کے اوپر ڈالا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے، وہ جیسے لیر و لیر ہو جاتا ہے، وہ روح ایسے نکلتی ہے، وہ جس انسان کا جسم ایسے ہوتا ہے وہ لیر و لیر ہو چکا ہے، ایسے اس کو تکلیف پہنچتی ہے جب یہ بد روح، گندی خبیث روح نکالی جاتی ہے اس کے اندر سے، پھر اس کو گندے لبادے میں لپیٹا جاتا ہے، بدبودار لبادوں میں لپیٹا جاتا ہے، آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، وہاں دستک دی جاتی ہے، کون ہے بتایا جاتا ہے فلاں خبیث کی خبیث روح ہے، کہا جاتا ہے دروازہ نہیں کھلے گا، حکم آتا ہے اس کو سجین میں لٹا دو، سجین جہنم کا گڑھا ہے، عالم برزخ جب تک رہے گا یہ سجین میں رہے گا، اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ یہ اب لوٹ کے نہیں آتی روح، دروازہ بند ہو چکا ہے، دروگے وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہم بھول چکے ہیں، اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ او میرے بھائیو، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا، مجھے کوئی نہیں دیکھتا، اگر بندہ یہ سمجھ لے مجھے 2 یا 3 کھڑے دیکھ رہے ہیں، وہ گناہ نہیں کرے گا، کہے گا میں تو مشہور ہو جاؤں گا، یہ جا کے محلے میں سب کو بتا دیں گے، میرے بھائیوں کو، میرے ماں باپ کو، محلے والوں کو بتائیں گے، وہ چھپ کے گناہ کرتا ہے یا اپنے جیسوں کے ساتھ مل کے گناہ کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ بناؤ، ذہن بناؤ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ذہن میں رکھو تم پر 2 مقرر ہیں، 2 ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، تاریکی میں، دن میں، رات میں، صبح و شام، جہاں بھی جاتے ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، بڑے ہی بزرگی والے، کرامن، عزت والے، تکریم والے، بزرگی والے، ایسے ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ دھوکے باز فریبی نہیں ہے، کرامن کاتبین، بڑی عزت والے، تکریم والے، کاتبین، لکھنے والے۔ تم جب بھی کچھ کرتے وہ لکھ لیتے ہیں، زبان سے نکالتے ہو جھوٹی بات جو نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ حدیث میں ہوتی ہے، کوئی حوالہ نہیں ہوتا، ایسی آئیں بائیں شاہی کہانیاں سناتے ہو نا ممبروں پہ بیٹھ کے، وہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا اس کا دفتر اس کے سامنے رکھو، وہ اس کے گناہ گنوائیں گے، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، یا اللہ تیرے فرشتے جھوٹ بولتے ہیں، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، وہ انکار کرتا جائے گا حتیٰ کہ اس کی زبان پہ تالا لگ جائے گا، زبان بند کر دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ اس کے جسم کا زبان دے گے، جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لوم، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بول بول کے بتلائیں گے۔ ہاتھ کہیں گے اللہ تو نے اس لیے نہیں دیا تھا، ان ہاتھوں کے ساتھ اس نے فلاں پہ ظلم کیا، فلاں کا مال ہتھیا لیا، فلاں کے گریبان کو چاک کیا۔ زبان بولے کہ اللہ زبان تو نے اپنے ذکر کے لیے دی تھی، یہ لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، زبان تو نے قرآن پڑھنے کے لیے دی تھی، یہ لوگوں کو کہانیاں سناتا تھا، زبان تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کے لیے دی تھی، یہ حدیث بیان نہیں کرتا تھا، یہ کہاوتیں سنایا کرتا تھا۔ پاؤں کہیں گے اللہ ان پاؤں کو تو نے مسجد میں جانے کے لیے اس کو عطا کیا تھا، نیک کاموں کے لیے دیا تھا، کام کاج کرنے کے لیے پاؤں دیے تھے، یہ چل کر گناہ کی اڈوں پہ جاتا تھا۔
یہ تیرے گھر میں آنے کی بجائے یہ گناہ کے اڈوں پہ جاتا تھا. کیسے انکار کرے گا؟ کون چھڑائے گا وہاں پہ اس کو؟ یہ چاہے کسی کا بھی مرید کیوں نہ ہو. جب جسم گوائیاں دے رہا ہے پھر کون وہاں پہ آڑے آئے گا اللہ کے؟ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے. جہاں پہ اللہ غفور رحیم ہے، رؤوف بالعباد ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. اللہ معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، بندوں سے محبت کرتا ہے، شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اللہ نے بندوں کے لیے جنت اس لیے بنائی ہے، یہ اللہ کے پیار کی انتہا ہے. اللہ نے جنت کو بندوں کے لیے بنایا ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں اس روح کو پھر سجیین میں ڈال دیا جاتا ہے. تیسرا وسیلہ، دو وسیلے بیان ہو چکے، تیسرا وسیلہ وہ بندہ، وہ شخص اپنی زندگی کے اندر اس نے مال کمایا ہے، مال جمع کیا ہے، اس مال کو صدقہ جاریہ کے طور پہ لگا دیا، مسجد بنا دی، کنواں کھدوا دیا، کہیں پہ پمپ لگوا دیا، کہیں مدرسہ تعمیر کر دیا، اولاد کو دین کا علم سکھلا دیا، اولاد کو نمازی بنایا، ان کو بچپن سے تربیت کی، ان کو نماز میں لگایا، مسجد پہ لے کے آیا، انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، قرآن کی تفسیر پڑھی. اب جب تک یہ زندہ ہیں، اس کے بچے اس کے فوت ہونے کے بعد یہ مسجد میں آتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ کسی کو دین سکھلاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. یہ جب تک سلسلہ جاری رہے گا، ماں باپ کو ان کی قبروں میں اس کا اجر پہنچتا رہے گا. یہ ہے تیسرا وسیلہ، صدقہ جاریہ. اور یہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے. نیک اولاد، صالح اولاد، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، دین سکھلانا، دین کے راستے پہ ان کو چلنے کی تلقین کرتے رہنا. پھر جب تک بھی یہ نیک عمل کرتے رہیں گے، انہوں نے 10 آدمیوں کو قرآن پڑھا دیا، اس کا اجر ماں باپ کو ملے گا. ان 10 نے آگے 10 کو پڑھا دیا، یہ 100 ہو گیا، یہ 100 کے پڑھنے کا اجر ماں باپ کو ملے گا. اس 100 نے 10 کو آگے پڑھا دیا، یہ ہزاروں تک سلسلہ پہنچتا رہے گا. جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ اجر ماں باپ کو پہنچتا رہے گا، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. میرے بھائیو یہ وسیلہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وسیلہ دیا ہے. میرے بھائیو اس کو وسیلہ بنائیں، ایسے ہی دیواروں میں ٹکرے مت ماریں. میرے بھائیو قرآن پڑھے، خدا را اللہ کا قرآن، یہ اللہ کی کلام، یہ ہمارے ساتھ اللہ کا، ہمارے پاس اللہ کا لیٹر ہے، اللہ کی بات چیت ہے. اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے بتلاتے ہیں بندے تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے. قرآن کو تو ہم نے رکھ دیا اونچی جگہ پہ، اٹھایا، اس کو چوما چاٹا، قیمتی سا گلاف اس پہ چڑھایا، جھاڑ پوچھ کے پھر اوپر رکھ دیا. اس کو تعویذ کا ذریعہ سمجھ لیا، گلے میں لٹکا لو، بیماری سے شفا مل جائے گی. کیا کبھی کسی نے دوائی کو گلے میں لٹکانے کی جرت کی ہے کہ بڑا اونچا ڈاکٹر ہے، 4000 روپیہ فیس دی ہے، 10,000 کی دوائی لائے ہیں، اس کو گلے میں لٹکا لو آرام آ جائے گا؟ قرآن شفا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کو پاک اور صاف کرنے والا ہے، دلوں کا زنگ اتارنے والا ہے. لیکن کب؟ جب اس کو پڑھیں گے، اس کی آیات کا مطلب و مفہوم ہمیں سمجھ آئے گا، پھر یہ ہمارے لیے شفا بھی ہے، دلوں کا زنگ بھی ختم ہوگا، انشاءاللہ توحید بھی میسر آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت بھی ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی، رشتوں ناتوں کا بھی پتہ ہوگا، عبادات کا بھی پتہ ہوگا کہ عبادات کی چیز کا نام ہے. اللہ سے ہم نے کیسے ملاقات کرنی ہے، یہ قرآن ہمیں اسلوب سکھلاتا ہے. یہ ہمیں قرآن اللہ کے قریب کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ. لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، گروہوں نے فرقوں نے فرقے بنا لیے، اپنے اپنے گروہ بنا لیے، اپنی اپنی جماعتیں بنا لی. او مسلمانوں ایک ہو جاؤ، قرآن ایک ہونے کا درس دیتا ہے، قرآن تقسیم نہیں کرتا. قرآن و حدیث یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ وحدانیت پہ لاتی ہیں، ایک کرنے والی ہیں. جب تک اس کو تھامے رہیں گے ہم ایک ہوں گے. جب قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیں گے، ہم پھر فرقوں میں بٹیں گے. فرقوں میں کروڑوں فرقے بن چکے ہیں آج، کروڑوں. یہ تو 72 کی بات تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلاہما فی النار، سارے جہنمی ہیں. آج تو کروڑوں فرقے ہیں میرے بھائیوں.
ایک ایک گلی کا پیر علیحدہ ہے، ہر گلی کا، ہر محلے کا پیر الگ ہے، اور اس کا وہ فرقہ بن چکا ہے، اور ہر فرقے کا طریقہ عبادت علیحدہ ہے، اس کا طریقہ اذکار علیحدہ ہے۔ وہ میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ آؤ، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں، مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو میرا طریقہ، میرے خلفاء راشدین، خلفاء راشدین کا طریقہ، جتنے بھی خلفاء ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، عمر بن خطاب خلیفہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، سیدنا علی مرتضی سلام اللہ علیہ خلیفہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو انہیں بھی خلیفہ مانتے ہیں، وہ بھی خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے۔ اور میرے بھائیوں، ان کی بات ہی مان لو، ان کی سیرت کو اٹھا لو، تو میرے بھائیوں یہی سیدھا رستہ ہے۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کہتے ہیں تم اندھیرے میں، روشنی میں جو بھی عمل کرتے ہو، یعلمون، وہ جانتے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، یاد رکھو، ان الابرار لفی نعیم، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ جو نیک ہے وہ جنتوں میں جائیں گے، جو نیک ہے وہ جنتوں میں جائیں گے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے عظیم ترین کامیابی پا لی۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن میں کہیں بھی اس کے بعد کسی کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ہم کسی نیک بندے کی، عالم کی، جو عالم دین اللہ کا قرآن سناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیان کرتا ہے، اس کی بات کو اگر مانتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اگر وہ اپنی بات کرتا ہے، وہ کہتا آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، پھر وہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں، وہ جھوٹا ہے۔ ہاں وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی سند بھی صحیح ہو، ضعیف روایت نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، صحیح سند کے ساتھ وہ روایت ہو، متواتر ہو، اس کو جو مانتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور لوگوں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، تم ابرار بننا چاہتے ہو، تم متقی بننا چاہتے ہو، تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو، فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں سینے سے لگائے گا، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا، اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں وسیلہ، اصل وسیلے پہ آؤ۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اللہ کا قرآن کہتا ہے فاجر لفی جہیم، یہ جہنم میں جائے گا۔ ان الفجار، اللہ، فاجر، فاسق، فاجر، گنہگار، خطاکار، اللہ کا نافرمان، یصلونہ یوم الدین وما هم عنہا بغائبین، ان کو پکڑ کر اس کے اندر ڈالا جائے گا، وما هم عنہا بغائبین، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ وما هم عنہا بغائبین، اللہ کہتے کوئی نہیں چھپ سکے گا، کوئی نہ چھپا سکے گا، نہ کوئی چھپ سکے گا، نہ کوئی بچ سکے گا۔ تو میرے بھائیوں آؤ، اللہ کا قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہماری مساجد میں ہے، ہم اس کو اپنائیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ کی ایک آیت اگر ہم تہیہ کر لیں، ہم نے ایک آیت روزانہ کی سیکھنی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی ہے 2 آیتیں 3 آیتیں یا 10 آیتیں ہم ان کو یاد کر لیتے، پھر ہم ان کو سمجھتے، جب اچھی طرح سمجھ لیتے ان پر عمل کرتے، جب ان پر عمل کر لیتے پھر ہم اس سے آگے والا حصہ سیکھتے۔ اس طرح تابعی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن کو اس طرح سیکھتے تھے، ہم 10 آیات پڑھتے تھے، 10 آیات کو یاد کر لیتے، پھر ان کو سمجھ لیتے، جب ان کی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہم ان پہ عمل کر لیتے، پھر اس سے آگے والی 10 آیات سیکھتے تھے۔ آج ہم روزانہ صبح بیٹھتے ہیں، کوئی پارہ پڑھتا ہے، کوئی 1.5 پارہ پڑھتا ہے، کوئی رکوع پڑھتا ہے، کوئی 4 رکوع پڑھتا ہے، وہ ایسے پڑھتا ہے جیسے طوطے کو ہم کچھ رٹوا دیتے ہیں اور وہ رٹا لگاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا مطلب کا مفہوم کا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم طوطے کی طرح پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں نیکیاں تو ضرور ملیں گی اس کی، لیکن اصل نیکی یہ ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان کی سلامتی والی زندگی دے، موت آئے تو ایمان پر موت آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے کی اللہ توفیق دے دے، اسی کو ہمارے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔